پھر میں کہہ رہا ہوں سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان دے سردار، ہاتھ تو کلا محمد بڑھے کے سارے پڑھو درود اج سرکار آ، سارے گناہگاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہگاراں دی اج عید ہو گئی، بخشش لٹاون تو جگ دے مختار آ گئے، بخشش لٹاون تو جگ دے مختار آ گئے، سارے تو بات کر رہا تھا خدا کا فضل ملے پھر بھی خوشی کرو، خدا کی رحمت ملے پھر بھی اچھا وہ بیٹی جو 16ویں کلاس میں تھی جس نے مجھے مٹھائی پیش کی، میرے گھر میں بیٹی آئی ہے، میں نے کہا بہت مبارک ہو، پھر اگلے دن میں نے مٹھائی پیش کی، اس نے کہا کس بات کی، میں نے کہا ایک سوال مجھ سے، ایک سوال میرا جواب چاہیے مجھے، ایک سوال یہ ہے کہ تیری بیٹی کا تعلق تیرے ساتھ ہے خون کا، تیری بیٹی کا تعلق تیرے ساتھ رشتہ ہے خون کا، تیرا کوئی خونی رشتے والا ہے تو مٹھائی بانٹے، تو میرے دل کے رشتے والا ہے تو میں مٹھائی کیوں بانٹوں؟ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، سبحان اللہ۔ بس بندہ شرط یہ ہے کہ بندہ غیرت مند ہونا چاہیے، اللہ کے احسان کا بدلہ بھی وہی چکا سکتا ہے، اللہ کے احسان کا شکر بھی وہی کر سکتا ہے جس کے وجود میں خون بھی حلالی ہو، جس کے وجود میں عزت اور احترام بھی حضور کا موجود ہو، جس کے گھر میں حیا بھی میرے مصطفیٰ کا موجود ہو۔ میں کیا حضور کی شان بیان کروں؟ خالق کائنات نے قرآن میں 7000 مقامات پہ مصطفیٰ کی تعریف بیان فرمائی، 7000 مقام۔ اگلے جمعے میں نے 100 مقام پڑھنے قرآن سے، جتنے اب آپ بیٹھے ہیں تشریف لائیے گا، قرآن سے میں نے 100 مقام، اگر مجھے وقت اتنا مل گیا تو، نہیں تو جتنے ہوئے اتنے پڑھ لیں، 100 مقام انشاءاللہ، کیونکہ 7000 تو یہ میرے خیال میں بڑے میں چاہیے ہوں گے، تو چند جو اخبار قرآن سے آیات کریمہ، آئیے میں اصل میں چونکہ آج ولادت کا دن ہے تو چاہتا ہوں کہ سیدہ آمینہ کی زبان سے ولادت کے تذکرے بھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہو جائے؟ محبت سکتی ہے رسول اللہ، دیکھیں عاشقوں کے سینے چھوڑے ہوئے، یہ پتہ کیوں ہے؟ سونے گل نال لونا اجان کے تائیوں پھر دے یتیم سینہ تان کے، سونے گل نال لونا اجان کے تائیوں پھر دے یتیم سینہ تان کے، تائیوں گلی گلی شور مچائے کہ آمینہ لالا ولادت کے دن ولادت والے کمرے میں میں اکیلی تھی، کتب احادیث میں جو بیان کروں گا موجود ہے، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ولادت والے کمرے میں اکیلی تھی، اچانک میرے گھر کی دیواریں شیشے میں گویا بدل گئی، جو اندر سے دکھتا تھا وہ باہر سے بھی دکھتا تھا، اچانک میرے گھر کے اندر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آتا ہے، بادل کا ٹکڑا، اور بادل کا ٹکڑا میرے لال کو اٹھا کر فوراً باہر چلے جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادل کا ٹکڑا میرے لال کو اٹھا کر فوراً باہر چلے جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کدھر لے کے جا رہے میرے لال کو؟ ہاتھ غیبی سے آواز آ رہی تھی، خالق کائنات نے اس حبیب کو ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، ہاتھ سے آواز آئی تھی اسے جنگل میں لے جاؤ، جنگل کی مخلوق کو اس کی زیارت کروائی جائے، دریاؤں کی مخلوق کو اس کی زیارت کروائی جائے، آسمانی مخلوق کو اس کی زیارت کروائی جائے، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کی ہر مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا یہ جنگل میں کیوں لے جایا گیا؟ میں نے دوسری
پڑھی تو مجھے مفہوم سمجھ آ گیا. ایک کافر حرم کعبہ کے قریب کافر بکریاں چار رہا ہے. بکریاں چراتے چراتے قریب سے ایک بھیڑ اور بھیڑیاں گزرے. بڑی کوشش کی کہ بکری چھین لی, بڑی کوشش کی کہ بکری چھین لی, لیکن اس نے کسی کو چھڑی ماری, کسی کو روڑا, بچا لیا. بچانے کے بعد 3 مرتبہ بھیڑ اور بھیڑیا کی یہ ساری کوشش رائے گا. تو زبان سے بول کر بھیڑ اور بھیڑیا کہتے ہیں ظالمہ دے خدا رزق دیتا ہے تو چھیننا کیوں؟ بھیڑ اور بھیڑیا بول کر کہتے ہیں ظالمہ اگر خدا رزق دیتا ہے تو چھینتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ بھیڑیا بولنے کب سے لگ گئے؟ تو بھیڑ بھیڑیا نے بول کر ایک جملہ کہا تجھے ہمارے بولنے پر حیرت ہو رہی ہے, جو شہر مکہ میں بولتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں. جو شہر مکہ میں بولتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں. یہ لگا کون ہے؟ آخری نبی بن کر آیا. اعلان نبوت کر چکا ہے, جا دوڑ کے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, جا دوڑ کے حاضر ہو جا. اس نے کہا میں تانوں دوواں چھوٹیاں مار مار ہو گیا ہے, چھوٹی چھڑ کے اٹھے جاواں, تسی تو بکریاں چیز چھڑ دیاں نے, تانوں روکیا بڑی اوکھے میں. بھیڑیا ایک زبان سے بول کر کہتا ہے او خدا کے بندے کلمہ پڑھنے کی قسم تو کھا لے, اس کی ضمانت میں دیتا ہوں, جتنیاں گن کے دے جائے گا اتنیاں گن کے لے لینا, جتنیاں گن کے لوگ ہیں اتنیاں واپس لے لینا. قسم تو کھا کے کلمہ تو پڑھے گا, تیری بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کریں گے. اچھا وہ سوٹی پھینکی اس نے اور دوڑ پڑا, شہر مکہ میں حاضر ہوا. تو پیچھے سے بھیڑ بھیڑیے کو کیا کہتی ہے؟ خبردار بھوکھی مر جئی اور بکری نو ہاتھ نہ لائی. کیوں کی ہوئے؟ وہ کہتے میں اے مصطفیٰ نو ضامن بنا چھڑے ہے, میں مصطفیٰ نو ضمانت دے چھڑی ہے. اے حضرت ہوئے حضرت سلمان فارسی شہر مکہ میں بیٹھے تھے. صحابہ کے جلوٹ میں میرے آقا تشریف فرما ہے, کیسے وہ مست تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یاد پیارے ہوں گے. ایک سمت علی, ایک سمت عمر صدیق, ادھر عثمان, ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا. اچھا سلمان فارسی کے پاس آیا بھاگتا ہوا, کہنے لگا مجھے بتائیے تہاڈا نبی کیڑا ہے؟ سلمان فارسی نے آخیا جے میں ڈائریکٹ دس دینا ہے تو لذت نہیں, اگر میں اس کو ڈائریکٹ بتا دوں کہ یہ ہے تو لذت نہیں. سلمان فارسی ایک جملہ بولے ہیں کہ میرے نبی کو تلاش کرنے والے علامت میں بتاتا ہوں, تلاش تو کر لیں. ہائے ہائے ہائے, صحابہ بھی پہلیاں بجا دے پر پہلیاں نبی دی شان جو بجا دے. نشانی میں بتاتا ہوں, تلاش تو کر لے. ہاں بتا نشانی. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جس کے چہرے پہ چاند رقص کر رہا ہو وہی میرا نبی, جس کے چہرے پر چاند رقص کر رہا ہو وہ میرا نبی ہے. نبی کو تلاش کیا, کلمہ پڑھا. اچھا جب وہ آ رہا تھا میرے سرکار غلاموں سے فرما رہے تھے یہ دیکھو یہ کسی کی داستان سنانے آیا. غیب دان علم میرے سرکار فرمانے لگے غلاموں یہ جو بندہ آ رہا ہے کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اور اس کے کلمہ پڑھنے کی دلیل کوئی معجزہ, کوئی کرامت, کوئی دلیل قرآن کی آیت یا حدیث نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس مخلوق کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں وہ مخلوق اسے میرے کلمہ پڑھانے پر مجبور کر رہی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے آسمان تک 2 رویہ فرشتوں کی قطاریں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے؟ تجھے اجے بھی نہیں سمجھے, مٹھا بولے ہو. میرے گھر سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہیں. مولا یہ لال تو مکے میں آ رہا ہے, وہ انتظار تو رستے میں کیا جاتا ہے, انتظار تو جو رستہ ہو وہیں پر ہونا چاہیے. قبلہ آپ کا رستہ ہو اور منصورے کا, میں انتظار مغل کر رہا ہوں. قاری صاحب, عمر قاری صاحب, حضرت صاحب آپ کا رستہ ہو گڑی شوکا, میں دھرمپورے کھڑا ہوں. آپ کا رستہ ہو گڑی شوکا, میں جلو موڑ انتظار کر رہا ہوں. سمجھ لیا جی. اور آنا لال نے مکے میں ہے, سیدہ آمنہ کے گھر میں مکے میں رہنا ہے. فرشتے آسمان کی طرف قطاریں بنا کر, اور فرشتے دسنا چاہتے ہوئے یہ آیا مکے میں پر سفر آسان کر گیا ہے. یہ اصل منزل آسمان ہے, یہ اصل منزل خدا دا کون ہے. فرشتے قطار اس راستے میں بنا کر بیٹھے تھے جس راستے سے میرے حضور نے آنا تھا. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ فرماتی ہے 4 بیویاں میرے کمرے میں داخل ہوئی, اور یہ بات نشر الدین میں دیوبندی نے لکھی ہے, اشرف علی تھانوی دیوبندی نے. کہتا ہے 4 بیویاں میرے کمرے میں داخل ہوئی. سیدہ پاک فرماتی ہے
لم ارا مثلہن ایڈیاں سوڑیاں بیبیاں ایڈے اونچے قد ایڈے نازک نخرے میں پوچھیا میں تانوں آج تک پہلے نہیں تکیا من انتنا تسی ہے کون ایک آکھیا میں ہاجرہ سبحان اللہ ایک آکھیا میں آسیہ ایک آکھیا میں مریم ایک آکھیا میں حوا سیدنا پاک فرمانے نے پوچھا کیویں آئی ہے یک زبان ہو کے کہنی ہے تیرے پتر نہیں آئی بلکہ ترازو تیرے ہاتھ میں تکڑی تیرے ہاتھ میں مجھے بتا آدم السلام کا زمانہ میرے حضور سے زمانے سے ہزاروں سال پیچھے ابراہیم کا زمانہ میرے حضور کے زمانے سے ہزاروں سال پیچھے فرعون کی بیوی آسیہ کا زمانہ ہزاروں سال میرے مصطفیٰ کے سال سے پیچھے حضرت مریم کا زمانہ ہزاروں سال حضور کی ولادت سے پیچھے مجھے بتاؤ کہ جو بندی نے نقل کیا ہے ہماری کتابوں کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے شہید عامر نے بیان فرمایا ہے کہ میرے کمرے میں 4 بیویاں میں نے دیکھی ہیں میں نے پوچھا ہے انہوں نے نام بتائے ہیں میں نے پوچھا یہ بتاؤ حوا کہاں سے آئی تھی قبر سے ہوا کہاں سے آئی تھی عقیدے کا کرنٹ دیکھنے میرے ہوا کہاں سے آئی تھی اوے بولو کہ صحیح ہوا کہاں سے آئی تھی قبر سے آسیہ کہاں سے آئی تھی قبر سے مریم کہاں سے آئی تھی قبر سے کیا گواہی تو بندی کے گھر کی ہے کتاب میں سنتی ہے حوالہ دکھانے کا لازم اللہ جس نبی کی ولادت پر 1400 سال 14000 سال پہلے دفن ہوئے مردے رب ولادت پر زندہ کر رہا ہے وہ نبی خود کیسے مر سکتا ہے ولادت پر ہم مردے زندہ پہ کرتے ہیں جس نبی کی ولادت ہے ہم مردے پہ زندہ کرتے ہیں نبی کی اپنی زندگی عالم کی ہوئی اس لیے میرے تاجدار بریلی بولے جو مردہ کہے تجھ کو